یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ میں نے ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا۔ حصہ سوم جنگ باب 17 جیسور سیکٹر 9 ڈویژن۔ جیسور سیکٹر مشرقی پاکستان کا جنوب مغربی علاقہ تھا جس کے شمال میں دریائے گنگا، مشرق میں دریائے میگھنا اور جنوب میں خلیج بنگال تھی۔ مغربی جانب مغربی بنگال کی مشرقی سرحد لگتی تھی۔ اس علاقے کے اہم شہر کھلنا، جیسور، جنیدہ، کشتیہ، باریسال اور فرید پور تھے۔ اس سیکٹر کا بارڈر 600 کلومیٹر کے لگ بھگ تھا۔ اندرونی مواصلاتی نظام خصوصاً سڑکیں اور ریل کی پٹریاں شمالاً جنوباً پھیلی ہوئی تھیں اور ان کا فاصلہ بین الاقوامی سرحد سے کہیں 30 اور کہیں 60 کلومیٹر بنتا تھا۔ جنوب سے شمال کی طرف جاتے ہوئے اس سڑک پر اہم شہر کھلنا، جیسور، جنیدہ اور کشتیہ پڑتے تھے۔ اس کے علاوہ دو سڑکیں جیسور اور جنیدہ سے مشرق کی طرف جاتی تھیں جنہیں بوقت ضرورت فوجی کارروائی کے لیے استعمال کیا جا سکتا تھا۔ جیسور اور جنیدہ سے مشرق میں ایک چھوٹا سا دریا مادھومتی بہتا تھا جو دفاعی نقطہ نظر سے بہت مفید تھا۔ مجموعی طور پر سارا سیکٹر میدانی تھا جس میں آزادانہ طور پر فوجی گاڑیوں کی نقل و حرکت ہو سکتی تھی۔ البتہ ٹینکوں کے لیے اسے ناموزوں سمجھا جاتا تھا کیونکہ راستے میں کئی چھوٹے بڑے نالے پڑتے تھے۔ دریائے گنگا کے جنوبی کنارے بین الاقوامی سرحد پر ایک چھوٹی سی جگہ تھی جسے راجہ پور کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ اس سے لے کر نیچے جیسور سے شمال مغرب میں درسنا تک کا علاقہ بریگیڈیئر منظور کے ماتحت تھا جنہوں نے اپنے 57 بریگیڈ کا ہیڈ کوارٹر جنیدہ میں بنا رکھا تھا۔ جیسور سیکٹر کا نچلا نصف حصہ یعنی درسنا سے خلیج بنگال تک بریگیڈیئر محمد حیات کے پاس تھا جن کا 107 بریگیڈ ہیڈ کوارٹر جیسور میں تھا۔ یہ دونوں بریگیڈ 9 ڈویژن کے زیر کمان تھے جس کے جی او سی میجر جنرل محمد حسین انصاری چٹاگانگ فیم تھے۔ زمانہ امن میں ان کا ہیڈ کوارٹر بھی جیسور میں تھا لیکن جنگ شروع ہونے سے چند دن پہلے وہ دریائے مادھومتی اور جنیدہ کے درمیان منگورا کے مقام پر منتقل ہو چکے تھے۔ 2 بریگیڈوں کے علاوہ اس ڈویژن میں ای پی سی اے ایف کے سپاہی اور رضاکار وغیرہ بھی تھے جن کے ذمے کھلنا کا دفاع تھا۔ وہاں کے کمانڈر کرنل فضل حمید تھے۔ جنرل نیازی نے مشرقی پاکستان کے دفاع کے لیے دفاعی قلعوں پر مبنی جس اسٹریٹجی کا انتخاب کیا تھا اس کے تحت اس سیکٹر میں جیسور اور جنیدہ کو قلعوں کی حیثیت حاصل تھی جبکہ کشتیہ اور کھلنا وغیرہ اہم مقام یعنی اسٹرانگ پوائنٹ سمجھے جاتے تھے۔ دفاعی منصوبہ یہ تھا کہ دشمن کو پہلے تو راجہ پور، درسنا، بینا پول اور دیگر سرحدی مقامات پر روکا جائے اور پھر آہستہ آہستہ تھوڑی سے تھوڑی زمین زیادہ سے زیادہ وقت میں چھوڑتے ہوئے دفاعی قلعوں میں آیا جائے اور پھر وہاں آخری دم تک ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے۔ قیاس یہ تھا کہ دشمن جیسور اور جنیدہ میں سے اول تو دونوں یا پھر ایک قلعے کو مسخر کرنے کے بعد ہی آگے بڑھنے کی سوچے گا، ورنہ ہندو کا اتنا دل گردہ کہاں کہ وہ اپنے پیچھے ایک ایک قلعے میں ایک ایک بریگیڈ کی پرواہ کیے بغیر سیدھا ڈھاکہ کی طرف پیش قدمی کرے۔ یہ بھی خیال تھا کہ اگر اس نے کسی قلعے کو فتح کرنے کی بجائے اسے محض محصور کرنے پر اکتفا کیا تو حصار باندھنے والی فوج محصور فوج یعنی ایک بریگیڈ سے کم نہ ہوگی۔ یعنی جیسور سیکٹر میں اگر اس نے دفاعی قلعوں کو محصور کر کے آگے بڑھنا چاہا تو اس کے 2 بریگیڈ یعنی ایک ڈویژن تو حصار بندی میں صرف ہو جائیں گے۔ آگے بڑھنے کے لیے اسے علیحدہ فوج درکار ہوگی جو وافر تعداد میں اس کے پاس موجود نہ تھی۔ ہمارے تخمینے کے مطابق بھارت جیسور سیکٹر میں 3 راستوں سے حملہ کر سکتا تھا۔ الف، کلکتہ سے بیناپول اور جیسور، ب، کشن گڑھ سے درسنا اور چوہا ڈانگا، جیم، مرشد آباد سے راجہ پور اور کشتیہ۔
فوجی ذہن عموماً حملے کا رخ متعین کرتے وقت رسل و رسائل کے ذرائع کو بہت اہمیت دیتے ہیں، لہٰذا مذکورہ بالا 3 راستے ہی بھاری تعداد میں ٹرکوں، توپوں اور ٹینکوں کی آمد و رفت کے لیے استعمال ہو سکتے تھے، لیکن بھارتی منصوبہ بندوں کی داد دیجیے کہ انہوں نے متوقع راستوں میں سے کسی کو بھی نہ اپنایا۔ انہوں نے باقاعدہ جنگ سے پہلے ہمارے علاقے میں جہاں جہاں قدم جما رکھے تھے وہیں سے آگے بڑھنے کی کوشش کی۔ آپ کو یاد ہوگا 21 نومبر کو جیسور سیکٹر میں ایک جھڑپ ہوئی تھی جس میں ہمارے 6 ٹینک اور 2 سیبر طیارے تباہ ہو چکے تھے اور ایسٹرن کمانڈ نے شور مچایا تھا کہ بھرپور جنگ چھڑ گئی۔ یہ واردات بوہرا یا غریب پور کے مقام پر ہوئی تھی جہاں راتوں رات بھارت نے قبضہ کر لیا تھا اور ہم اسے پسپا کرنے میں ناکام رہے تھے۔ ہم نے صرف اتنا کیا تھا کہ 9 ڈویژن کے وسائل کام میں لاتے ہوئے دشمن کے مورچوں کے سامنے حصار باندھ دیا تھا تاکہ وہ آگے نہ بڑھنے پائے۔ یہ بریگیڈیئر محمد حیات کے 107 بریگیڈ کا علاقہ تھا۔ دوسرا سرحدی علاقہ جو باقاعدہ جنگ سے قبل دشمن کے قبضے میں جا چکا تھا درسنا کے قریب جبن نگر تھا جو بریگیڈیئر منظور کے 57 بریگیڈ میں واقع تھا۔ جنگ چھڑنے پر جیسور سیکٹر میں دشمن نے انہی مقامات سے آگے چھلانگ لگانے کی کوشش کی۔ آئیے پہلے بریگیڈیئر محمد حیات کے علاقے کا حال دیکھیں۔ غریب پور کے مقام پر 150 مربع کلومیٹر علاقہ بھارت کے قبضے میں تھا۔ وہاں سے جیسور تک توپ کے گولے کا فاصلہ بمشکل 11 یا 12 کلومیٹر بنتا تھا۔ نومبر والے واقعہ کے بعد اگرچہ دشمن نے پیش قدمی روک لی تھی مگر وقتاً فوقتاً جیسور کی طرف گولے پھینک کر اپنی موجودگی کا احساس دلاتا رہتا تھا۔ 3 دسمبر کو بھرپور جنگ چھڑنے کے بعد گولہ باری میں مزید شدت آ گئی اور دشمن نے حصار توڑ کر آگے بڑھنے کی کوششیں شروع کر دیں۔ ہماری طرف سے 3 پلٹنیں یعنی 6 پنجاب، 12 پنجاب، 21 پنجاب اور 22 فرنٹیئر فورس کی ایک کمپنی اسے روکے ہوئے تھی جن کی پوزیشن برندہ 8 آر اور محمد پور کے علاقے میں تھی۔ دشمن نے گھیرا توڑ کر جیسور کی طرف بڑھنے کی کوشش کی مگر ہماری فوج نے زبردست مزاحمت کی۔ دشمن بار بار اس حصار سے سر ٹکراتا اور ہر بار پسپا ہو کر اپنے کچھار میں دب جاتا۔ یہ رسا کشی 60 گھنٹے جاری رہی، گویا 6 دسمبر کی صبح تک دشمن اپنے ارادے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اسی حصار پر جیسور کے دفاع کا انحصار تھا کیونکہ اگر ایک دفعہ بند ٹوٹ جاتا تو ریلا سیدھا جیسور میں رکتا کیونکہ درمیان میں کوئی دفاعی لائن نہ تھی، بلکہ زیادہ تشویشناک بات یہ تھی کہ جیسور کے دفاعی قلعے میں راشن اور ایمونیشن تو وافر مقدار میں تھا مگر وہاں لڑنے والے نہ تھے۔ وہی سپاہی جو سرحد کے ساتھ ٹنگے ہوئے تھے انہی کو واپس آ کر جیسور کے ارد گرد مورچے سنبھالنے تھے۔ یہ سپاہی جیسور سے قریب ترین مقام پر بنا پول 43 کلومیٹر اور بعید ترین مقام پر ستکھیرا 90 کلومیٹر میں تھے۔ بریگیڈیئر محمد حیات جو ایک عمدہ فوجی کمانڈر سمجھے جاتے تھے اس نکتے کو بخوبی جانتے تھے کہ اگر غریب پور والا حصار ٹوٹ گیا تو سرحدوں سے سپاہی واپس لا کر جیسور کا دفاع منظم کرنے سے پہلے دشمن جیسور میں داخل ہو جائے گا۔ بہت سے ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ انہوں نے جنگ چھڑنے سے پہلے اپنے جی او سی میجر جنرل ایم ایچ انصاری کو اس خطرے سے آگاہ کیا تھا اور اجازت چاہی تھی کہ وہ سرحدوں سے کچھ نفری واپس بلا کر جیسور میں رکھ لیں تاکہ دشمن کو کم از کم اتنی دیر کے لیے روکا جا سکے کہ باقی نفری جیسور پہنچ جائے۔ جنرل انصاری نے جو 45 کلومیٹر پیچھے منگورا کے مقام پر بیٹھے تھے اس اقدام کی اجازت نہ دی کیونکہ جنرل نیازی نے کہہ رکھا تھا کہ جب تک 3/4 آدمی شہید یا زخمی نہ ہو جائیں سرحدوں سے کوئی پیچھے نہ ہٹے۔ بریگیڈیئر حیات نے یہ سرکاری حکم مان لیا لیکن اپنے طور پر فیصلہ کیا کہ غریب پور کا حصار ٹوٹنے کے بعد جیسور میں قلعہ بند ہونے کے بجائے کھلنا کی طرف پسپا ہونا مفید ہوگا تاکہ سرحدی علاقوں میں پھیلی ہوئی نفری کو اکٹھا کرنے کا وقت مل سکے۔ اسی خیال کے پیش نظر انہوں نے جنگ سے قبل اہم ہتھیاروں کا ایمونیشن جیسور سے کھلنا منتقل کر دیا تھا۔ یہ کارروائی جنگی منصوبے کے سراسر منافی تھی۔
دفاعی منصوبے میں کہا گیا تھا کہ سرحدوں سے پسپا ہو کر جیسور اور جنیدہ کے دفاعی قلعوں میں بھرپور لڑائی لڑی جائے گی، اور اگر بفر سے محال ان قلعوں کو چھوڑنا پڑا تو پسپائی منگورہ کی طرف ہوگی، نہ کہ کھلنا کی طرف۔ بریگیڈیئر حیات کے افسروں کا کہنا ہے کہ منگورہ یا مادھومتی کی طرف پسپائی کا کسی منصوبے میں ذکر نہ تھا، اس لیے منصوبے کے منافی کارروائی کا الزام سراسر غلط ہے، جبکہ ایسٹرن کمانڈ کے بریگیڈیئر باقر صدیقی کا کہنا ہے کہ یہ بات زبانی طور پر جنرل انصاری کو بتائی گئی تھی اور تحریری طور پر اس کا ذکر دفاعی منصوبے میں اس لیے نہیں کیا گیا تھا کہ جونیئر افسر پیچھے کی طرف دیکھنا شروع نہ کر دیں۔ پسپائی کا تعین کس طرف اور کس سطح پر کیا گیا تھا، اس سے قطع نظر بریگیڈیئر حیات نے کھلنا کو ترجیح دی اور جنگ کے تیسرے روز 5 دسمبر ایک پٹھان کمانڈنگ آفیسر کو اعتماد میں لیتے ہوئے کہا، دیکھنا کہیں سوتے ہوئے پکڑے نہ جانا، اگر ہمیں جیسور چھوڑنا پڑا تو ہمارا رخ منگورہ کی طرف نہیں کھلنا کی طرف ہوگا۔ ادھر بریگیڈیئر حیات اپنی پسپائی کا رخ متعین کر رہے تھے اور ادھر دشمن گھیرا توڑنے کی سر توڑ کوشش کر رہا تھا۔ اس نے جنگ کے ابتدائی دنوں میں اپنے سپاہیوں کو پیچھے دھکیل کر اپنے گلے کا طوق ذرا وسیع کر لیا تھا، مگر مکمل طور پر گھیرا توڑنے میں کامیاب نہ ہوا تھا۔ گھیرا کھلا ہونے کے بعد اب ہماری پلٹنوں کی دفاعی لائن قائم کھولا سنتوش نگر اور امرت بازار کی سیدھ میں آ گئی تھی۔ گھیرے کی نئی پوزیشنوں کی وجہ سے ساتھ والی پلٹن 22 FF کی پوزیشن کو بھی بدلنا پڑا۔ اس پلٹن کی ایک کمپنی کو جو بینا پول کی سرحدی چوکی پر تھی 6 کلومیٹر پیچھے سارچا کے مقام پر منتقل کر دیا گیا، اور دوسری کمپنی جو راگھوناتھ میں تھی اسے بھی پیچھے ہٹا کر جھنگر گاچا میں متعین کیا گیا۔ گویا مجموعی طور پر ہمارا حصار سرحد سے اور پیچھے آ گیا تھا۔ بریگیڈیئر حیات کے بریگیڈ 107 کو بھارت کے 9 ڈویژن کا سامنا تھا۔ اس نے 6 دسمبر کو حصار توڑنے پر اپنی پوری طاقت صرف کر دی۔ پہلا دھاوا صبح کے وقت بولا جو ناکام رہا، دوسرا حملہ 11 بجے کے قریب کیا جو بے اثر ثابت ہوا، البتہ دوپہر کو اس نے تیسری کوشش جزوی طور پر کامیاب ہو گئی۔ اس کا ہراول دستہ ہماری ایک پلاٹون تقریباً 30 آدمی کو روندتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ بدقسمتی سے اس شگاف کو پر کرنے کے لیے فالتو نفری دستیاب نہ تھی۔ جو سپاہی جہاں موجود تھے انہیں وہاں سے ہٹانے سے ایک اور شگاف پیدا ہو سکتا تھا، چنانچہ 8 پنجاب کے سیکنڈ ان کمانڈ نائب سالار میجر یحییٰ نے جیسور میں بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کو اطلاع دی کہ ہماری دفاعی لائن میں شگاف پڑنے سے دشمن کے ٹینک اور بختر بند گاڑیاں جیسور جنیدہ روڈ کی طرف دوڑی جا رہی ہیں۔ بریگیڈیئر حیات کو یہ پیغام کوئی 3 بجے سپہر 6 دسمبر کو ملا۔ 22 FF کے کمانڈنگ آفیسر لیفٹیننٹ کرنل شمس اس وقت ان کے پاس تھے۔ بریگیڈیئر حیات نے شمس سے کہا کہ وہ اپنی پلٹون کو بینا پول جیسور روڈ سے ہٹا کر کھلنا جیسور روڈ پر نواں پارا کے مقام پر لے جائیں اور ایک کمپنی کو جیسور شہر کے چوک میں چھوڑ جائیں تاکہ باقی پلٹنوں کو صحیح سمت میں جانے میں رہنمائی کر سکے۔ پسپائی جانب کھلنا کی اطلاع وائرلیس پر باقی پلٹنوں کو بھی دے دی گئی۔ بریگیڈیئر حیات اور ان کے ہیڈ کوارٹر نے 5:30 بجے شام جیسور کو خیر بات کہا، جب وہاں دشمن کا نام و نشان تک نہ تھا۔ انہوں نے کھلنا کی طرف روانگی میں اتنی عجلت دکھائی کہ جیسور میں مدفون ایمونیشن کے ذخیرے بھی نظر آتش نہ کر سکے۔ غیر ملکی صحافیوں نے جو بھارتی افواج کے ساتھ تھے مجھے بتایا کہ انہوں نے ہمارے بریگیڈ کمانڈر کا خالی خیمہ دیکھا جس کی ایش ٹرے میں آدھا جلا ہوا سگریٹ رکھا تھا، وہاں کلرکوں کے دفتر دیکھے جہاں ٹائپ کی مشینوں میں ابھی تک کاغذ چڑھے ہوئے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ اتنی عجلت کا کوئی جواز نہ تھا کیونکہ یہ ہیڈ کوارٹر 6 دسمبر کی شام کو خالی کیا گیا اور بھارتی دستے 7 دسمبر کی دوپہر کو جیسور میں داخل ہوئے۔ دراصل بھارت اندھا دھند جیسور میں داخل نہیں ہونا چاہتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اس دفاعی قلعے کو مسخر کرنے میں بڑی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا، اس لیے وہ اگرچہ 6 دسمبر کی شام یا سپہر کو اس کے گرد و نواح میں پہنچ چکا تھا، مگر
داخل ہونے سے پہلے بھرپور تیاری ضروری سمجھتا تھا۔ بریگیڈیئر حیات کے بعض دوستوں کا خیال ہے کہ 6 دسمبر کی شام کو جیسور سے منگورا جانے والی سڑک دشمن کے قبضے میں جا چکی تھی، اس لیے اس طرف پسپائی میں زبردست مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ تاثر حقیقت کے برعکس ہے، کیونکہ رات گئے اسی راستے سے ہمارے کئی افسر منگورا گئے اور انہیں وہاں دشمن کے کوئی آثار نظر نہ آئے۔ لیفٹیننٹ کرنل احسان جو اسی راستے سے گزرے بتاتے ہیں کہ انہوں نے راستے میں اپنی ملٹری پولیس کے دستے دیکھے جن کے سپرد یہ کام تھا کہ وہ جیسور سے منگورا جانے والی ٹریفک کی رہنمائی کریں۔ انہیں جگہ جگہ سڑک کے مرمت شدہ حصے نظر آئے تاکہ ٹریفک بلا رکاوٹ گزر سکے۔ اس کے علاوہ جیسور سے جنیدہ جانے والی سڑک پر بھی 6 دسمبر کی رات کو 10 بجے تک ہمارے آدمی بلا روک ٹوک گزرے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر بریگیڈیئر محمد حیات دلی طور پر منگورا کی طرف ہٹنا چاہتے تو وہ ہٹ سکتے تھے۔ آئیے ذرا دیکھیں کہ بریگیڈیئر حیات نے جو راستہ اختیار کیا ادھر کیا پیش آیا۔ 6 اور 7 دسمبر کی درمیانی رات 107 بریگیڈ کے لیے بڑی بھگدڑ کی رات تھی۔ اس بریگیڈ میں جتنی نفری تھی اسے پتا تھا کہ اگر پسپا ہونا پڑا تو جیسور جانا ہوگا۔ ان میں سے کوئی بھی کھلنا جانے کے لیے ذہنی طور پر تیار نہ تھا۔ اکثر نے نواں پارا کا پہلے کبھی نام تک نہ سنا تھا۔ افسر کھلنا کی طرف مراجعت میں پوشیدہ حکمت سے نا آشنا تھے۔ وہ حکم کے بندھے ہوئے باغم باغ جیسور پہنچے، جہاں چوک میں 22 FF کی کمپنی میجر بابر نے انہیں کھلنا کی راہ پر ڈال دیا۔ اس بھگدڑ میں ایک ایمبولینس گاڑی نواں پارا کے بجائے غریب پور کی طرف دوڑتی نظر آئی۔ اسے روک کر ڈانٹا گیا کہ بدھو، تمہیں اتنا بھی اندازہ نہیں کہ نواں پارا کدھر ہے؟ تم مخالف سمت میں منہ اٹھائے چلے جا رہے ہو۔ ڈرائیور نے سنجیدگی سے جواب دیا، سر مجھے سمت کا اندازہ ہے، مگر میں غریب پور سے زخمیوں کو نکالتے وقت بعض سپاہیوں سے وعدہ کر آیا تھا کہ انہیں دوسرے پھیرے میں لے جاؤں گا، وہ میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ 107 بریگیڈ کو دراصل ایک ہی جست میں نواں پارا نہیں پہنچنا تھا۔ اسے راستے میں سب سے پہلے سنگ میل نمبر 30 پر روکا گیا۔ وہاں اس کے قدم نہ جم سکے تو وہ سنگ میل نمبر 25 پر جا اٹکا۔ وہاں دشمن کو آتے دیکھا تو مزید 5 میل پیچھے ہٹ گیا۔ پہلا مارکا 10 ستمبر کو سنگ میل نمبر 20 پر پڑا اور پھر ایک ہی جست میں سنگ میل نمبر 9 دولت پور تک پسپا ہو گیا۔ وہاں اس نے دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ 16 دسمبر کی صبح کو یہ بریگیڈ دولت پور چھوڑ کر کھلنا جانے کی تیاریاں کر رہا تھا کہ ڈھاکہ سے جنگ بندی کی اطلاع آ گئی۔ مجموعی طور پر دیکھا جائے تو بریگیڈیئر حیات نے یہ پرائیویٹ جنگ بڑی مہارت سے لڑی اور وہ دشمن کا ایک ڈویژن اپنے تعاقب میں دولت پور تک لے جانے میں کامیاب ہو گئے۔ کھلنا کا ہنگامی بریگیڈ جو کرنل فضل حمید کے زیر کمان تھا، جیسور خالی ہونے کی خبر سن کر بدک اٹھا۔ اس نے اسی رات 6 اور 7 دسمبر اپنا بوریا بستر لپیٹا اور نقل و حمل کا جو ذریعہ ملا اسے قابو کر کے ڈھاکہ کی طرف کوچ کر گیا۔ کھلنا میں نیوی کے سب سے سینئر افسر کمانڈر گلزرین تھے۔ انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اپنے اعلیٰ افسروں کو اطلاع دیے بغیر ایک گن بوٹ میں سوار ہو کر سمندر کی طرف نکل گئے۔ جس طرح جیسور افراتفری میں چھوٹا، اس سے کہیں زیادہ بھاگم بھاگ میں کھلنا خالی ہو گیا۔ اب آئیے جنرل انصاری کے دوسرے بریگیڈ 57 کی طرف، جس کی قیادت بریگیڈیئر منظور کے سپرد تھی۔ بریگیڈیئر منظور اپنی شرافت اور ملائمت کے لیے مشہور تھے۔ ان کے بریگیڈ کو بھارت کے 4 پہاڑی ڈویژن کا سامنا تھا۔ بریگیڈیئر منظور کے پاس 2 مکمل پلٹنیں، 29 بلوچ اور 18 پنجاب، اور ایک کمپنی تھی جو 12 پنجاب R&S سے تعلق رکھتی تھی۔ بھاری ہتھیاروں میں ان کے پاس توپ خانے کی 1 رجمنٹ اور M-24 ٹینکوں کا ایک اسکواڈرن تھا۔ یہ ٹینک در حقیقت ایسٹرن کمانڈ کی ملکیت تھے، جو آڑے وقت میں کسی بھی بریگیڈ کو دیے جا سکتے تھے۔ انہیں کشتیہ کے پاس رکھا گیا تھا تاکہ وہ دریائے گنگا کے دونوں جانب کسی بھی مقام پر استعمال کیے جا سکیں۔ دسمبر کے ابتدائی ایام میں بریگیڈیئر منظور اپنے ہیڈ کوارٹر جنیدہ میں بیٹھے تھے کہ ان کو خبر ملی دشمن جبن نگر، جہاں وہ پہلے ہی اپنے قدم جما چکا تھا، سے پھیل کر درسنا کی طرف بڑھنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا ہے۔
درسنا ایک سرحدی قصبہ تھا جس کے ہاتھ سے جانے سے گورنر مالک کے آبائی قصبے چوواڈانگا کے لیے راستہ کھل جاتا تھا، اور اگر دشمن چوواڈانگا پہنچ جاتا تو وہ اگلی جست میں جنیدہ یا کشتیہ جا سکتا تھا۔ بریگیڈیئر منظور نے دشمن کو سرحدی علاقے میں روکنے کے لیے خود آگے جانا مناسب سمجھا، مگر ان کی آمد سے جنگی صورتحال پر کوئی اثر نہ پڑا۔ جنگ کے پہلے دن ہی دشمن نے جھپٹ کر درسنا پر قبضہ کر لیا۔ بریگیڈیئر منظور نے اب ساری توجہ چوواڈانگا پر مرکوز کر دی۔ انہوں نے سرحدی چوکیوں سے اپنی ساری نفری بلا کر وہاں جمع کی اور دشمن کا انتظار کرنے لگے۔ دشمن ایسا بے مروت نکلا کہ اس نے بریگیڈیئر منظور کی توقعات پر پورا اترنے کی بجائے اپنے لیے ایک نئی جہت کا انتخاب کیا۔ قیاس تھا کہ اس کا رخ جیسور جنیدہ روڈ پر واقع کالی گنج کی طرف ہوگا تاکہ 57 بریگیڈ اور 107 بریگیڈ ایک دوسرے سے کٹ جائیں۔ دشمن کو اس حرکت سے باز رکھنے کے لیے جنرل انصاری نے اپنے کرنل اسٹاف کرنل آفریدی کو بھیجا، جنہوں نے 50 پنجاب کی 2 کمپنیوں اور جبن نگر سے اکھڑی ہوئی 38 FF کے اجزاء کو ملا کر ایک ٹاسک فورس قائم کر لی اور کالی گنج کے قریب دشمن کا انتظار کرنے لگے۔ تعجب کی بات کہ ادھر بھی دشمن طلوع نہ ہوا۔ آخر وہ گیا کہاں؟ بھارتی فوج مکتی باہنی کی انگلی پکڑے برساتی نالوں سے بچتی کھیتوں اور کچے راستوں سے ہوتی ہوئی چوواڈانگا اور جنیدہ کے درمیان سادھو ہٹی کے مقام پر جا نکلی، جہاں اس کا استقبال کرنے والا کوئی نہ تھا۔ 4 اور 5 دسمبر کی درمیانی رات کو پہل اس کی صرف ایک کمپنی اور چند ٹینک ایک ٹروپ وہاں پہنچے۔ اس کمپنی کے کمانڈر بھارتی میجر نے بعد میں بتایا کہ وہ پہلی رات کانپتا رہا کہ مجھے کہاں ڈالا گیا ہے۔ ایک طرف جنیدہ ہے، دوسری طرف چوواڈانگا، میں 2 جبڑوں میں پس کر رہ جاؤں گا۔ رات رام رام کرتے گزری، مگر ہماری طرف سے اس کی گوشمالی کو کوئی نہ پہنچا۔ اگلی صبح 10 بجے راشن ڈھونے والی چند گاڑیاں چوواڈانگا سے جنیدہ جا رہی تھیں۔ بھارتی میجر نے بوکھلا کر قبل از وقت ان پر فائر کروا دیا۔ وہ گاڑیاں واپس چوواڈانگا چلی گئیں اور یوں بریگیڈیئر منظور کو اطلاع ملی کہ ان کا اپنے ہیڈ کوارٹر سے رابطہ ٹوٹ چکا ہے۔ اب ان کے سامنے 2 راستے تھے، ایک یہ کہ وہ بلا تاخیر سادھو ہٹی پر حملہ کر کے رکاوٹ کو دور کر دیں، دوسرا یہ کہ وہ چوواڈانگا جو اسٹرانگ پوائنٹ تھا کو اپنا مسکن بنائے رکھیں، جہاں ان کا تقریباً سارا بریگیڈ جمع تھا۔ انہوں نے جنگی صورتحال کا نہایت ملائمت سے جائزہ لیا۔ پہلے ایک افسر کو بھیجا کہ جاؤ بھائی ذرا پتہ تو کراؤ کہ واقعی دشمن وہاں ہے بھی کہ نہیں۔ جب اس کی تصدیق ہو گئی تو انہوں نے ایک مٹھی بھر دستہ روانہ کیا کہ جاؤ بھائی اس کو وہاں سے ہٹا دو۔ وہ ناکام لوٹ آیا تو پھر میجر زاہد کی قیادت میں ایک پلاٹون کو روانہ کیا۔ اب 6 دسمبر ہو چکی تھی۔ دشمن نے گزشتہ 36 گھنٹوں میں نہ صرف اپنی دفاعی پوزیشن مضبوط بنا لی تھی بلکہ مزید فوج اور ٹینک بھی وہاں پہنچ چکے تھے۔ میجر زاہد پلاٹون لے کر دشمن کے قریب پہنچے اور حملے کی تیاری کرنے لگے۔ اتنے میں حکم ملا کہ نہیں بھائی واپس آ جاؤ، ایک پلاٹون بیچاری کیا کرے گی۔ اسی دن 6 دسمبر جیسور بھی خالی کیا جا چکا تھا۔ شام کو جنرل انصاری نے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر جنیدہ میں ٹیلی فون کیا۔ بریگیڈیئر منظور کا بریگیڈ میجر جعفر بولا۔ جنرل انصاری نے کہا، جعفر کیا ہو رہا ہے؟ کچھ خاص کام تو نہیں ہو رہا؟ اچھا تو تم منگورا آ جاؤ اور کرنل آفریدی سے بھی کہو کہ وہ کالی گنج سے واپس آ جائے۔ یہاں ڈویژنل ہیڈ کوارٹر کے دفاع کے لیے کوئی نہیں، جیسور تو جا ہی چکا۔ اسی رات کرنل آفریدی کی نفری بھی جنیدہ واپس آ گئی اور اگلی صبح 7 دسمبر میجر جعفر نے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کا عملہ، فائلیں اور نقشے گاڑیوں پر لادے اور منگورا روانہ ہو گئے۔ آخری گاڑی 11 بجے نکلی۔ اسی شام دشمن گولی چلائے بغیر 9 ڈویژن کے دوسرے دفاعی قلعے میں داخل ہو گیا۔ بریگیڈیئر منظور شرافت سے چوواڈانگا میں بیٹھے تھے۔ انہوں نے سوچا، میں یہاں بیکار بیٹھا کیا کر رہا ہوں؟ اگر یہیں محصور ہو گیا تو راشن اور ایمونیشن بھی زیادہ عرصہ ساتھ نہیں دے گا، کیوں نہ کشتیاں چلا جائے، وہاں چل کر دیکھتے ہیں کہ صورتحال کیا بنتی ہے۔ چنانچہ وہ 7 اور 8 دسمبر کی درمیانی رات کو اپنی سپاہ کو کشتیاں منتقل کرتے رہے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے
شہر کے ارد گرد فوجی دستے متعین کر دیے تاکہ دشمن کسی طرف سے ان پر حملہ نہ کر دے۔ انہوں نے حکام بالا کو بھی اطلاع کر دی کہ میں کشت و خون سے بچتا ہوا کشتیہ پہنچ گیا ہوں۔ اس پر ایسٹرن کمانڈ ہیڈ کوارٹر نے ان سے کہا کہ وہ سڑک کے راستے جنیدہ پہنچ جائیں یا ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ منگورا کی طرف چلے جائیں۔ بریگیڈیئر منظور نے ذرائع آمد و رفت کی قلت اور متوقع مزاحمت کے پیش نظر کسی ایک طرف جانے سے معذوری ظاہر کر دی۔ انہوں نے کشتیہ ہی میں رہنے کو ترجیح دی۔ ان کی وہاں موجودگی فوجی نقطۂ نگاہ سے اگر مفید ہو سکتی تھی تو یوں کہ دشمن مشرق کی طرف مزید پیش قدمی سے پہلے اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا کہ اس کے بائیں بازو پر ایک پاکستانی بریگیڈ موجود ہے۔ واقعی ایسا ہی ہوا۔ دشمن نے 8 دسمبر کو جنیدہ کی طرف سے ایک بھاری جمعیت کشتیہ کی طرف روانہ کی۔ بریگیڈیئر منظور نے میجر زاہد کی قیادت میں 18 پنجاب کی ایک کمپنی اور میجر شیر الرحمان کی قیادت میں نصف اسکواڈرن ٹینک روانہ کیے۔ 1 بجے دوپہر رن پڑا جو تقریباً 3 گھنٹے جاری رہا۔ بالآخر دشمن ہمت ہار بیٹھا اور پسپا ہو گیا۔ دسمبر کی ساری جنگ میں 57 بریگیڈ کی یہ پہلی اور آخری لڑائی تھی جو اس نے لڑی۔ خدا کے فضل سے اس میں اسے سرخروئی حاصل ہوئی اور میجر زاہد اور میجر شیر کو ستارہ جرأت کا اعزاز ملا۔ دشمن بھاگتے ہوئے اپنی لاشیں بھی وہیں چھوڑ گیا۔ ایک لاش جو ایک بھارتی جرنیل کے بیٹے کی تھی سڑک کے کنارے یوں پڑی تھی کہ دھڑ سڑک کی ڈھلوان پر تھا اور سر سڑک کے کنارے۔ میدان کارزار کی گرما گرمی میں ہمارا ایک ٹینک اس مردے کی کھوپڑی کچلتا ہوا گزر گیا۔ بعد میں دوران اسیری میجر زاہد اور میجر شیر کو اس کی کڑی سزا بھگتنی پڑی۔ ان پر الزام تھا کہ انہوں نے بھارتی لاشوں کو جان بوجھ کر مسخ کیا ہے۔ کشتیہ پر بری حملہ تو ناکام ہو گیا مگر توپوں اور طیاروں کی بمباری زور پکڑ گئی۔ وہ باری باری کشتیہ پر چاند ماری کرتے جس سے نقصان کم اور دہشت زیادہ پھیلتی۔ ہتھوڑے اور آہرن والی مثال تھی، لیکن ہتھوڑے چلانے والوں کے تھکنے سے پہلے آہرن کی قوت برداشت جواب دے گئی اور بریگیڈیئر منظور نے طے کیا کہ وہ ہارڈنگ پل کے ذریعے دریائے گنگا پار کر جائیں تو شاید محفوظ ہو جائیں گے۔ انہوں نے 10 اور 11 دسمبر کی درمیانی رات کشتیہ کو خیر باد کہا۔ راتوں رات 57 بریگیڈ کی بیشتر نفری گاڑیاں اور جنگی ساز و سامان پل پار کر کے 16 ڈویژن کے علاقے میں اتر گیا، مگر اگلی صبح بھارتی فضائیہ نے پل پر بمباری کر کے اسے ناقابل استعمال بنا دیا۔ ابھی تک اگر یہ پل بھارتی فضائیہ سے محفوظ تھا تو شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ صحیح سالم اس پر قبضہ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن اب اسے یوں استعمال ہوتے دیکھ کر وہ رہ نہ سکے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ باقی ماندہ نفری دریا کے پار کیسے جائے۔ اس نفری میں صرف نیم فوجی یا فوجی ہی نہیں، بہت سے بنگالی یا بہاری سویلین بھی تھے جو پاکستان سے محبت کی وجہ سے پاک فوج کے بغیر اپنی زندگی خطرے میں سمجھتے تھے۔ ان میں بوڑھے، بچے اور عورتیں بھی شامل تھیں۔ اکثر نے اپنے اپنے اثاثے چھوٹی چھوٹی گٹھڑیوں میں باندھ کر بغل میں دبا رکھے تھے۔ ان کو دریا پار کرانے میں کور آف انجینئرز کے میجر راٹھور نے بہت کام کیا۔ وہ کشتیوں کے ذریعے انہیں ٹوٹے ہوئے پل سے لے کر اگلے کنارے تک لے جاتے۔ ان کو وہ بوڑھی عورت یاد ہے جو پوٹلی بغل میں دبائے شکستہ پل سے سالم کشتی میں اترنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پوٹلی سنبھالتی تھی تو خود گرنے کا ڈر تھا اور اپنے آپ کو بچاتی تھی تو پوٹلی ہاتھ سے جاتی تھی۔ ایک فوجی جوان نے اسے سہارا دے کر پوٹلی سمیت کشتی میں بٹھا دیا اور وہ دعائیں دیتی پار اتر گئی۔ گویا جیسور سیکٹر میں ہمارے 9 ڈویژن کا یہ حال ہو گیا تھا کہ اس کا ایک بریگیڈ 107 کھلنا کی طرف نکل گیا تھا اور دوسرا 57 دریا پار کر کے شمالی بنگال میں اتر گیا تھا۔ درمیان میں دشمن کے لیے راستہ کھلا تھا کہ وہ جتنی فوج چاہے لے کر مشرق کی طرف پیش قدمی کرتا جائے۔ چنانچہ اب بھارت نے منگورا کی طرف توجہ دینا شروع کی۔ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے پاس 50 پنجاب اور 38 FF کی وہی نفری تھی جو کرنل آفریدی کالی گنج سے لے کر ڈویژنل ہیڈ کوارٹر کی طرف آ گئے تھے۔
اس چھوٹی سی جمعیت کو پہلے منگورہ میں رکھا گیا اور پھر مزید پیچھے ہٹا کر دریائے مادھومتی کے مشرقی کنارے پر تعینات کیا گیا۔ ڈویژنل ہیڈ کوارٹر مزید پسپا ہو کر فرید پور پہنچ چکا تھا، جہاں جنرل انصاری مسلح پر بیٹھے اپنے جیالوں کی کامیابی کے لیے دعا کرتے رہتے تھے۔ ہماری مٹھی بھر یہ فوج دریائے مادھومتی کے کنارے دشمن کی آمد کا انتظار کرتی رہی، مگر دشمن نے اس کی طرف اس وقت تک توجہ نہ دی جب تک 57 بریگیڈ کا آخری فرد دریائے گنگا کے پار نہ اتر گیا۔ چنانچہ 2 دن کے وقفے کے بعد دشمن نے ہماری دفاعی پوزیشن پر فائرنگ کی۔ ہمارے جوانوں نے ڈٹ کر فائر کا جواب فائر سے دیا۔ دشمن کو اندازہ ہو گیا کہ سیدھا چڑھ دوڑنے میں خطرہ ہے، لہذا اس نے مکتی باہنی کی مدد سے 7 کلومیٹر اوپر جا کر ایک ایسا مقام منتخب کیا جہاں عارضی پل باندھ کر دریا پار کیا جا سکتا تھا۔ چنانچہ ایک رات کے توقف کے بعد ہماری دفاعی پوزیشن پر دائیں پہلو سے حملہ کر دیا۔ اس ریلے میں ہمارے تھکے ہارے سپاہیوں کے قدم متزلزل ہو گئے، انہیں وہاں سے ہٹا کر فرید پور پہنچا دیا گیا۔ وہ وہاں 15 دسمبر کو پہنچے اور اگلی صبح دشمن نے ابھی ان کے نئے دفاعی قلعے پر دستک نہیں دی تھی کہ ڈھاکہ سے اطلاع آ گئی کہ جنگ بندی کا فیصلہ ہو گیا ہے۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی بکس کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں، اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کو ہماری بکس کیسی لگتی ہیں۔ مزید معلومات اور ڈسکشن کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کریں۔ شکریہ۔